آپ کو معلوم تھا کہ صلیبیوں نے جہاں کرک کا دفاع مضبوط کر رکھا ہے وہاں بہت سی فوج کرک سے دور خیمہ زن کر رکھی ہے، زاہدان نے کہا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس فوج کو باہر محاصرہ توڑنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جاسوسوں کی اطلاعیں صاف بتا رہی تھیں کہ اب صلیبی قلعے سے باہر لڑیں گے، پھر بھی آپ نے فوری طور پر محاصرہ مکمل نہیں کیا، اس سے دشمن نے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ تو کیا انہوں نے حملہ کر دیا ہے؟ سلطان ایوبی نے بے تابی سے پوچھا۔ آج شام تک ان کی فوج اس مقام پر آ جائے گی جہاں ہماری کوئی فوج نہیں، زاہدان نے جواب دیا۔ میرے جاسوس جو اطلاعیں لائے ہیں وہ یہ ہیں کہ صلیبی فوج گھڑ سوار اور شتر سوار ہوگی، پیادہ دستے بہت کم ہیں، وہ محاصرے کی جگہ پر آ جائیں گے اور دائیں بائیں حملہ کریں گے۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا محاصرہ ٹوٹ جائے گا۔ صلیبیوں کی تعداد بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ میں تمہیں اور تمہارے جاسوسوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اطلاعیں لائے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کام کتنا دشوار اور خطرناک ہے۔ میں تم سب کو یقین دلاتا ہوں کہ صلیبی ہمارے محاصرے کا جو خلا پر کرنے اور محاصرہ توڑنے آ رہے ہیں میں انہیں اسی خلا میں گم کر دوں گا۔ مجھے اللہ کی مدد پر بھروسہ ہے، اگر تم میں کوئی غدار نہیں تو اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ ابھی وقت ہے، ایک نائب سالار نے کہا۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم محفوظہ کے 3-4 دستے صلیبیوں کے پہنچنے سے پہلے بھیج دیتے ہیں، محاصرے کا خلا پر ہو جائے گا اور صلیبیوں کا حملہ ناکام ہو جائے گا۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر پریشانی یا اضطراب کا ہلکا سا تاثر بھی نہیں تھا۔ انہوں نے زاہدان سے پوچھا، اگر تمہاری اطلاع بالکل صحیح ہے تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ صلیبی فوج کس وقت حملے کے مقام پر پہنچے گی؟ ان کی پیش قدمی خاصی تیز ہے، زاہدان نے جواب دیا۔ ان کے ساتھ خیمے اور رسد نہیں آ رہی، پیچھے آ رہی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ راستے میں کوئی پڑاؤ نہیں کریں گے۔ اگر وہ اسی رفتار پر آتے رہے تو رات گہری ہونے تک پہنچ جائیں گے۔ خدا کرے کہ وہ راستے میں نہ رکیں، سلطان ایوبی نے کہا، مگر وہ تھکے ہوئے اور بھوکے پیاسے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ حملہ نہیں کریں گے۔ حملے کے مقام پر آ کر جانوروں کو آرام اور خوراک دیں گے۔ اس دوران وہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو محاصرہ کر رکھا ہے اس میں خلا ہے یا نہیں۔ صلیبی اتنے کوڑ مغز نہیں کہ ایسی پیش بینی اور ایسی پیش بندی نہ کریں۔ سلطان ایوبی نے اپنے عملے کے 2-3 حکام کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کر کے کہا، صلیبی ہمارے جال میں آ رہے ہیں۔ قلعے کے عقب میں ہم نے محاصرے میں جو خلا چھوڑ دیا ہے اسے اور زیادہ کھلا کر دو۔ دائیں اور بائیں کے دستوں سے کہو کہ ان پر عقب سے حملہ آ رہا ہے۔ اپنے پہلوؤں کو مضبوط کر لیں اور دشمن کو اپنے درمیان آنے دیں۔ کوئی تیر انداز حکم کے بغیر کمان سے تیر نہ نکالے۔ اس قسم کے احکام کے بعد سلطان ایوبی نے پیادہ اور سوار تیر اندازوں کے چند ایک دستوں کو جو انہوں نے ریزرو میں رکھے ہوئے تھے سورج غروب ہوتے ہی ایسے مقام پر چلے جانے کو کہا جو صلیبیوں کے حملے کے ممکنہ مقام کے قریب تھا۔ وہ علاقہ میدانی نہیں تھا، وہ صحرا کی طرح ریتلا بھی نہیں تھا، وہ ٹیلوں، چٹانوں اور گھاٹیوں کا علاقہ تھا۔ سلطان ایوبی نے چھاپا مار دستوں کے کمانڈر کو بھی بلا لیا۔ اسے انہوں نے یہ کام سونپا کہ صلیبی فوجیوں کے پیچھے فلاں راستے سے یہ رسد آ رہی ہے جو رات کو راستے میں تباہ کرنی ہے۔ ایسے اور کئی ایک ضروری احکامات دے کر سلطان ایوبی خیمے سے نکلے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنے عملے کے ساتھ ضروری افراد کو ساتھ لیا اور محاذ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان ایوبی خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے والے انسان نہیں تھے۔ انہوں نے دور سے محاصرے کا جائزہ لیا اور اپنے عملے سے کہا، صلیبیوں سے یہ قلعہ لینا آسان نہیں، محاصرہ بڑے لمبے عرصے تک قائم رکھنا پڑے گا۔ انہوں نے دیکھا کہ قلعے کی سامنے والی دیوار سے تیروں کا می برس رہا ہے۔ قلعے کے دروازے تک پہنچنا ناممکن تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج تیروں کی زد سے دور تھی، جوابی تیر اندازی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سلطان ایوبی قلعے کے پہلو کی طرف گئے، وہاں انہیں ایک ولولہ انگیز منظر نظر آیا۔ ان کا ایک دستہ حیران کن تیزی سے قلعے کی دیوار پر تیر برسا رہا تھا۔ 6 منجنیقیں آگ پھینک رہی تھیں۔ دیوار پر جہاں تیر اور آگ کے گولے جا رہے تھے وہاں کوئی صلیبی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دبک گئے تھے۔ سلطان ایوبی دور کھڑے دیکھتے رہے۔ ان کے تقریباً 40 سپاہی ہاتھوں میں برچیاں اور کدالیں لیے دیواروں کی طرف سرپٹ دوڑ پڑے اور دیوار تک پہنچ گئے۔ قلعے کی دیوار پتھروں اور مٹی کی تھی۔ انہوں نے دیوار توڑنی شروع کر دی۔ اس مقصد کے لیے اوپر تیر اور آگ کے گولے برسائے جا رہے تھے کہ اوپر سے دشمن ان پر دیوار توڑتے وقت تیر نہ چلا سکے۔ سلطان ایوبی کے منہ سے بے اختیار نکلا، آفرین، مگر ان کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ قلعے کی دیوار پر للکار سنائی دی۔ عین اس جگہ کے اوپر سے جہاں سلطان ایوبی کے جانباز دیوار توڑ رہے تھے بہت سے صلیبیوں کے سر اور کندھے نظر آئے، پھر بڑے بڑے ڈول اور ڈرم نظر آئے، یہ الٹا دیے گئے۔ ان میں سے جلتی ہوئی لکڑیاں اور انگارے نکلے جو ان مجاہدین پر گرے جو نیچے دیوار توڑ رہے تھے۔
مجاہدین نے آگے جا کر تیر برسانا شروع کر دیے، جن میں متعدد صلیبی گھائل ہو گئے۔ دیوار کی کسی اور طرف سے تیر آئے جنہوں نے مجاہدین تیر اندازوں کو زخمی اور شہید کر دیا۔ پھر دونوں طرف سے اس قدر تیر برسنے لگے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے تیروں کا جال تن گیا۔ جانباز دیوار توڑ رہے تھے۔ یہ کام آسان نہیں تھا کیونکہ دیوار بہت ہی چوڑی تھی، نیچے سے اس کی چوڑائی اوپر کی نسبت زیادہ تھی۔ ان جانبازوں پر اوپر سے تیر نہیں چلایا جا سکتا تھا، مگر ان پر جلتی لکڑیاں اور دہکتے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ آگ کے ڈول اور ڈرم پھینکنے والوں میں بظاہر کوئی بھی مسلمان تیر اندازوں سے بچ کر نہیں جاتا تھا، لیکن وہ تیر کھا کر گرنے سے پہلے آگ انڈیل دیتے تھے۔ نیچے یہ عالم تھا کہ آگ بھڑک رہی تھی اور دیوار توڑنے والے شعلوں اور انگاروں میں بھی دیوار توڑ رہے تھے۔ تیروں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ آخر دیوار توڑنے والے جھلس گئے اور ان میں سے چند ایک اس حالت میں پیچھے کو دوڑے کہ ان کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ دیوار سے ہٹے ہی تھے کہ اوپر سے تیر آئے جو ان کی پیٹھوں میں اتر گئے۔ اس طرح ان میں سے کوئی زندہ واپس نہ آ سکا۔ 10 اور مجاہدین دیوار کی طرف دوڑے اور دشمن کے تیروں میں سے گزرتے دیوار تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے دیوار کے بہت سے پتھر نکال لیے۔ اوپر سے ان پر بھی آگ کے ڈرم اور ڈول انڈیل دیے گئے۔ آگ پھینکنے والوں سے 2 اتنا اوپر اٹھ گئے تھے کہ مجاہدین کے تیر سینوں میں کھا کر وہ پیچھے گرنے کی بجائے آگے کو گرے اور دیوار سے سیدھے نیچے اپنی ہی پھینکی ہوئی آگ میں جل گئے، مگر دیوار توڑنے والوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ سلطان ایوبی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس دستے کے کمانڈر کے پاس جا کر کہا، تم پر اور تمہارے جانبازوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ اسلام کی تاریخ ان سب کو ہمیشہ یاد رکھے گی جو اللہ کے نام پر جل گئے ہیں۔ اب یہ طریقہ چھوڑ دو، پیچھے ہٹاؤ، اتنی تیزی سے انسان اور تیر ختم نہ کرو۔ صلیبی اس قلعے کے لیے اتنی زیادہ قربانی دے رہے ہیں جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور ہم بھی اتنی زیادہ قربانی دیں گے جس کا صلیبی تصور نہیں کر سکتے۔ کمانڈر نے کہا، دیوار یہیں سے ٹوٹے گی اور ہم آپ کو یہیں سے اندر لے کے جائیں گے۔ اللہ تمہاری آرزو پوری کرے۔ سلطان ایوبی نے کہا، اپنے مجاہدین کو بچا کر رکھو، صلیبی باہر سے حملہ کر رہے ہیں، تمہیں شاید باہر لڑنا پڑے، محاصرہ مضبوط رکھو، ہم صلیبیوں کو اندر بھوکا ماریں گے۔ اس دستے کو پیچھے ہٹا لیا گیا، مگر کمانڈر نے سلطان ایوبی سے کہا، سالار اعظم کی اجازت ہو تو میں شہیدوں کی لاشیں اٹھوا لوں۔ اس مقصد کے لیے مجھے پھر یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ہاں، سلطان ایوبی نے کہا، اٹھوا لو، کسی شہید کی لاش باہر نہ پڑی رہے۔ سلطان ایوبی وہاں سے چلے گئے۔ اس جانباز دستے نے جس طرح اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھائیں وہ ایک ولولہ انگیز منظر تھا۔ جتنی لاشیں اٹھانی تھیں اتنے ہی مجاہدین شہید ہو گئے۔ سلطان ایوبی دور نکل گئے تھے۔ جنگ کے دوران وہ اپنا پرچم ساتھ نہیں رکھا کرتے تھے تاکہ دشمن کو معلوم نہ ہو سکے کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ اپنی فوج سے دور ہٹ گئے اور بہت دور جا کر وہ ٹیلوں، چٹانوں اور گھاٹیوں کے علاقے میں چلے گئے۔ وہ گھوڑے سے اترے اور ایک ٹیلے پر جا کر لیٹ گئے تاکہ انہیں دشمن نہ دیکھ سکے۔ انہیں قلعہ اور شہر کی دیوار نظر آ رہی تھی اور کم و بیش 1 میل لمبا وہ علاقہ بھی نظر آ رہا تھا جہاں ابھی ان کی فوج نہیں پہنچی تھی۔ انہوں نے ٹیلوں کے علاقے کا جائزہ لیا، ہر جگہ گھومے پھرے۔ اسی جائزے اور دیکھ بھال میں سورج غروب ہو گیا۔ وہ وہیں رہے۔ شام گہری ہوئی تو انہیں اطلاعیں دی گئیں کہ ان کے حکم کے مطابق پیادہ اور سوار تیر اندازوں کے دستے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے قاصد سے کہا کہ کمانڈروں کو بلایا جائے۔ جب کمانڈر ان کے پاس آئے تو چھاپا مار دستے کا کمانڈر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسے سلطان ایوبی نے راستہ بتا کر اپنے ہدف پر چلے جانے کو کہا۔ پھر وہ دوسرے کمانڈروں کو ہدایات دینے لگے۔ رات آدھی گزری تھی کہ دور سے گھوڑوں کی آوازیں اس طرح سنائی دیں جیسے سیلاب بند توڑ کر آ رہا ہو۔ چاند پورا تھا، چاندنی شفاف تھی۔ صلیبیوں کے گھوڑ سوار ٹیلوں اور چٹانوں سے کچھ دور تک آ گئے تھے۔ ان کے پیچھے شتر سوار تھے۔ ان کی تعداد کے متعلق مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ غیر مسلم مورخوں نے تعداد 3000 سے کم بیان کی ہے۔ مسلمان مورخ 5 سے 8000 تک بتاتے ہیں۔ اس وقت کے وقائع نگاروں کی جو تحریریں دستیاب ہو سکی ہیں وہ کم سے کم تعداد 10,000 اور زیادہ سے زیادہ 12,000 بتاتے ہیں۔ ان کا کمانڈر ایک مشہور صلیبی حکمران ریمانڈ تھا۔ 2 مورخوں نے کمانڈر کا نام رینالٹ لکھا ہے لیکن وہ ریمانڈ تھا۔ وہ اسی حملے کے لیے لمبے عرصے سے وہاں دور خیمہ زن تھا۔ اسے اب رات کو یا صبح ہوتے ہی سلطان ایوبی کی اس فوج پر حملہ کرنا تھا جس نے کرک کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ صلیبی سوار گھوڑوں اور اونٹوں سے اترے۔ گھوڑوں کے ساتھ دانے کی تھیلیاں تھیں جو گھوڑوں کے آگے لٹکا دی گئیں۔ سواروں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے جانوروں کے ساتھ رہیں اور زیادہ دیر کے لیے سو نہ جائیں۔ جانوروں کے لیے چارہ اور پانی کے مشکیزے پیچھے آ رہے تھے۔ صلیبیوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں پر عقب سے اچانک حملہ کر کے گھوڑوں کو قلعے کے اندر سے پانی پلائیں گے۔
سلطان ایوبی کے فوجی ان صلیبیوں کو بڑی اچھی طرح سے دیکھ رہے تھے اور گھبرا بھی رہے تھے، کیونکہ صلیبیوں کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ اتنی زیادہ طاقت سے وہ محاصرہ توڑ سکتے تھے۔ سحر ابھی دھندلی تھی۔ صلیبیوں کو سوار ہونے، برچیاں اور تلواریں تیار رکھنے کا حکم ملا۔ یہ دراصل حملے کا حکم تھا۔ وہ ایک بڑی ہی لمبی صف کی صورت میں آگے بڑھے۔ جو ہی اگلی صف نے ایڑ لگائی، عقب سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ جن سواروں کو تیر لگے وہ گھوڑوں پر ہی اوندے ہو گئے یا گر پڑے، اور جن گھوڑوں کو تیر لگے وہ بے قابو ہو کر بھاگ اٹھے۔ اونٹ ابھی چلے ہی تھے کہ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ صلیبی کمانڈر سمجھ نہ سکے کہ یہ ہوا کیا ہے اور ان کی ترتیب بکھرتی کیوں جا رہی ہے۔ انہوں نے غصے کی حالت میں چلانا شروع کر دیا۔ زخمی گھوڑوں اور اونٹوں نے جو واویلا بپا کیا، اس نے ساری فوج پر دہشت طاری کر دی۔ صبح کا اجالا صاف ہوا تو ریمانڈ کو معلوم ہوا کہ وہ سلطان ایوبی کے گھیرے میں آ گیا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ وہ اسے بہت زیادہ سمجھ رہا تھا۔ ایسی صورتحال کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ اس نے حملہ رکوا دیا، لیکن اس کے سواروں کی اگلی صف اس خلا کے قریب پہنچ چکی تھی جہاں اس پورے لشکر کو پہنچنا تھا۔ محاصرے والی فوج کو پہلے سے ہی خبردار کر دیا گیا تھا۔ وہ اس حملے کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ اس کے مجاہدین نے گرد کے بادل زمین سے اٹھتے اور اپنی طرف آتے دیکھے تو وہ تیار ہو گئے۔ گرد قریب آئی تو اس سے گھوڑا سوار نمودار ہوئے۔ مجاہدین نے اپنے آپ کو حملہ روکنے کی ترتیب میں کر لیا۔ وہ دائیں اور بائیں تھے۔ جو ہی گھوڑے ان کے سامنے آئے، مجاہدین پہلو سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ تب صلیبی سواروں کو احساس ہوا کہ وہ اپنے لشکر سے کٹ گئے ہیں اور ان کا لشکر اپنی جگہ سے چلا ہی نہیں۔ سلطان ایوبی اس معرکے کی کمان اور نگرانی خود کر رہے تھے۔ صلیبی پیچھے کو مڑے تاکہ مقابلہ کر سکیں، لیکن سلطان ایوبی نے انہیں یہ چال چل کر بہت مایوس کیا کہ صلیبیوں کا کوئی دستہ سرپٹ رفتار سے کسی طرف حملہ کرتا تو آگے مزاحمت نہیں ملتی تھی، البتہ پہلوؤں اور عقب سے ان پر تیر برستے تھے۔ صلیبی کمانڈروں نے اپنے لشکر کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر دیا۔ سلطان ایوبی کے کمانڈروں نے ان کی ہدایت کے مطابق آمنے سامنے کے مقابلے کی نوبت ہی نہ آنے دی۔ صلیبیوں کے گھوڑے تھکے ہوئے تھے، بھوکے اور پیاسے بھی تھے۔ انہیں جنگ روکنا پڑی۔ وہ چارے اور پانی کے منتظر تھے۔ رسد کو صبح تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ دوپہر تک رسد نہ پہنچی۔ چند ایک سوار دوڑے آئے، لیکن وہ مسلمان تیر اندازوں کا شکار ہو گئے۔ اگر وہ زندہ پیچھے چلے بھی جاتے تو انہیں رسد نہ ملتی۔ وہ رات ہی کو سلطان ایوبی کے چھاپا مار دستے کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ اس دستے نے بڑی کامیابی سے شب خون مارا اور رسد تباہ کر دی تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنے محفوظہ میں سے مزید دستے بلا لیے اور ریمانڈ کے لشکر کو گھیرے میں لے لیا۔ اگر مسلمانوں کی تعداد صلیبیوں جتنی ہوتی تو وہ حملہ کر کے صلیبیوں کو ختم کر دیتے۔ سلطان ایوبی اپنی نفری ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس لشکر کو لڑاتے لڑاتے ٹیلوں اور گھاٹیوں کے علاقے میں لے جا کر گھیرے میں لے لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا صلیبی بیکار ہوتے جائیں گے، مگر صلیبیوں کو بڑی کامیابی سے گھیرے میں لے کر انہیں خود بھی نقصان ہو رہا تھا۔ انہوں نے جہاں صلیبیوں کی اتنی بڑی قوت کو باندھ لیا تھا، وہاں ان کے اپنے بہت سے ریزرو دستے بھی بند گئے تھے۔ انہیں اب وہ کسی اور طرف استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اس علاقے کے اندر پانی موجود تھا جو جانوروں کو کچھ عرصے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے کافی تھا۔ فوج کو زندہ رکھنے کے لیے زخمی گھوڑوں اور اونٹوں کا گوشت کافی تھا۔ سلطان ایوبی نے شہر کا محاصرہ مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ صلیبی چین سے نہیں بیٹھے۔ ہر روز کسی نہ کسی جگہ جھڑپ ہوتی تھی اور دن گزرتے جا رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے قلعے اور شہر کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ کہیں سے بھی دیوار توڑنے کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ محاصرے کا 16واں 17واں روز تھا۔ شام کے وقت سلطان ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے اپنے نائبین وغیرہ کے ساتھ اس مسئلے پر باتیں کر رہے تھے کہ قلعے کو توڑنے کی کیا صورت اختیار کی جائے۔ محافظ نے اندر آ کر اطلاع دی کہ سوڈان کے محاذ سے قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی تڑپ کر بولے، اسے فوراً اندر بھیج دو، اور اس کے ساتھ ہی ان کے منہ سے نکل گیا، اللہ کرے یہ کوئی اچھی خبر لایا ہو۔ قاصد اندر آیا تو سلطان ایوبی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ قاصد نہیں، کسی دستے کا کمانڈر ہے۔ سلطان ایوبی نے بے تابی سے پوچھا، کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ کمانڈر نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، جس رنگ میں سالار اعظم دیکھیں۔ خبر اس لیے اچھی نہیں کہ ہم سوڈان میں فتح حاصل نہیں کر سکے، اور اس لحاظ سے خبر اچھی ہے کہ ہم نے ابھی شکست نہیں کھائی اور پسپا نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکست اور پسپائی کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، صاف نظر آ رہے ہیں، کمانڈر نے جواب دیا۔ میں آپ کا حکم لینے آیا ہوں، ہم کیا کریں؟ ہمیں کمک کی شدید ضرورت ہے۔ اگر ہماری یہ ضرورت پوری نہ ہوئی تو پسپائی کے بغیر چارہ نہیں۔ سلطان ایوبی نے پورا پیغام سننے سے پہلے اس کے لیے کھانا منگوایا اور کہا کہ کھاؤ اور پیغام سناتے جاؤ۔
سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں ان کا بھائی تقی الدین مصر کا قائم مقام امیر مقرر ہوا تھا۔ اس نے سوڈان اور مصر کی سرحد کے قریب فرعون کے زمانے کے کھنڈروں میں صلیبیوں کا پیدا کردہ ایک بڑا ہی خطرناک نظریہ اور ڈرامہ پکڑا تھا، اور اس کے فوراً بعد اس نے یہ سوچ کر سوڈان پر حملہ کر دیا تھا کہ وہاں مصر پر حملے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مشیروں اور سالاروں نے اسے کہا تھا کہ وہ سلطان ایوبی سے اجازت لے کر حملہ کریں، مگر تقی الدین نے یہ کہہ کر سوڈان پر حملہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اس کے لیے پریشان نہیں کرنا چاہتے کہ وہ صلیبیوں کے اتنے طاقتور لشکر کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس نے جوش میں آ کر حملہ تو کر دیا تھا، لیکن یہ کمانڈر پیغام لایا تھا کہ سوڈان میں شکست صاف نظر آ رہی ہے۔ عام قاصد کی بجائے تقی الدین نے ایک کمانڈر کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو محاذ کی صحیح صورتحال فنی نقطہ نگاہ سے سنا سکے۔ اس سے پہلے سلطان ایوبی کو صرف یہ اطلاع ملی تھی کہ تقی الدین نے سوڈان پر حملہ کر دیا ہے۔ کمانڈر نے جو واقعات سلطان ایوبی کو سنائے وہ مختصراً یہ تھے کہ تقی الدین نے حقائق پر نظر رکھنے کی بجائے جذبے اور جذبات سے مغلوب ہو کر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کا جذبہ وہی تھا جو اس کے بھائی سلطان ایوبی کا تھا، لیکن دونوں بھائیوں کی جنگی فہم و فراست میں فرق تھا۔ تقی الدین نے جو فیصلہ کیا نیک نیتی اور اسلامی جذبے کے تحت کیا، مگر وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر گیا کہ دشمن پر سوچے سمجھے بغیر ٹوٹ پڑنے کو جہاد یا جنگ نہیں کہتے۔ اس نے سوڈان میں پھیلائے ہوئے اپنے جاسوسوں کی رپورٹوں پر بھی پوری طرح غور نہ کیا۔ ان کی صرف اس اطلاع پر توجہ مرکوز رکھی کہ سوڈانیوں کو صلیبی کمانڈر ٹریننگ دے رہے ہیں اور وہاں حملے کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ تقی الدین نے دشمن کو تیاری کی حالت میں دبوچ لینے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس قسم کی انتہائی اہم معلومات حاصل نہ کی کہ سوڈانیوں کی جنگی طاقت کتنی ہے، وہ کتنی طاقت لڑائیں گے اور کتنی ریزرو میں رکھیں گے، ان کے ہتھیار کیسے ہیں، کتنے سوار اور پیادہ ہیں، اور سب سے زیادہ اہم مسئلہ یہ تھا کہ میدان جنگ کس قسم کا ہے اور مصر سے کتنی دور ہوگا اور رسد کے انتظامات کیا ہوں گے۔ دو خرابیاں تو ابتدا میں ہی سامنے آ گئیں۔ ایک یہ کہ سوڈانیوں نے بلکہ صلیبی کمانڈروں نے تقی الدین کو سرحد پر روکا نہیں، اسے بہت دور تک سوڈان کے اس علاقے تک جانے کے لیے راستہ دے دیا جو بڑا ہی ظالم صحرا تھا اور جہاں پانی نہیں تھا۔ دوسرا نقصان یہ سامنے آیا کہ تقی الدین کی فوج دراصل صلاح الدین ایوبی کی چالوں پر لڑنے والی فوج تھی، جو انتہائی کم تعداد میں دشمن کے بڑے بڑے دستوں کو تہس نہس کر دیا کرتی تھی۔ اس فوج کو صرف سلطان ایوبی استعمال کر سکتے تھے۔ سلطان ایوبی آمنے سامنے کی ٹکر سے ہمیشہ گریز کیا کرتے تھے، وہ متحرک قسم کی جنگ لڑا کرتے تھے۔ تقی الدین لشکر کشی کا قائل تھا، اس فوج میں تجربہ کار اور جانباز چھاپا مار دستے بھی تھے، لیکن ان کا صحیح استعمال سلطان ایوبی جانتے تھے۔ سوڈان میں جا کر یوں ہوا کہ فوج ایک لشکر کی صورت میں بندھی رہی اور دشمن اپنی چال چل کر کامیاب ہوتا جا رہا تھا۔ دشمن تقی الدین کو اپنی پسند کے علاقے میں لے گیا اور اس کی فوج پر سلطان ایوبی کے انداز کے شبخون مارنے شروع کر دیے۔ تقی الدین کے جانوروں اور جوانوں کو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ملتی تھی۔ چھاپا مار دستوں کے کمانڈروں نے اسے آ کر کہا کہ وہ انہیں صحرا میں آزاد چھوڑ دے، مگر تقی الدین نے اس خدشے کے پیش نظر انہیں کوئی کارروائی نہ کرنے دی کہ جمعیت اور مرکزیت ختم ہو جائے گی۔ جب رسد کا مسئلہ سامنے آیا تو یہ تکلیف دہ احساس ہوا کہ وہ اتنی دور چلے آئے ہیں جہاں تک رسد کو پہنچتے کئی دن لگیں گے اور رسد کا راستہ محفوظ بھی نہیں۔ ہوا بھی ایسے ہی کہ رسد کے پہلے ہی قافلے کی اطلاع ملی کہ دشمن نے اسے تباہ نہیں کیا بلکہ تمام تر رسد اور جانور اڑا لے گیا ہے۔ اس حادثے کی اطلاع پر چھاپا مار دستوں کے ایک سینئر کمانڈر اور تقی الدین میں گرما گرمی ہو گئی۔ کمانڈر نے کہا کہ وہ لڑنے آئے ہیں اور لڑیں گے، لیکن اس طرح نہیں کہ دشمن شبخون مار رہا ہے اور رسد کو لوٹ کر لے گیا ہے اور ہم مرکزیت کے پابند بیٹھے ہیں۔ تقی الدین نے حکم کے لہجے میں سخت کلامی کی تو کمانڈر نے کہا، اب تقی الدین ہے، صلاح الدین نہیں۔ ہم اس عزم اور اس طریقے سے لڑیں گے جو ہمیں صلاح الدین نے سکھایا ہے۔ ہم چھاپا مار ہیں، ہم دشمن کے پیٹ کے اندر جا کر اس کا پیٹ چاک کر دیا کرتے ہیں۔ آپ کا یہ لشکر بھوکا مر رہا ہے اور رسد دشمن لے گیا ہے۔ ہم دشمن کی رسد لوٹ کر اپنے فوج کو کھلانے کے عادی ہیں۔ وقائع نگار لکھتے ہیں کہ تقی الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ چھاپا ماروں کا یہ کمانڈر کس جذبے سے پاگل ہوا جا رہا ہے۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا، میں ذات باری تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، بس ان جانبازوں کو جو فلسطین میں لڑتے ہوئے آئے ہیں ناحق موت کے منہ میں نہیں دھکیلنا چاہتا۔ پھر آپ کو حملہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کمانڈر نے کہا، ہم میں کون ہے جو اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار نہیں؟ ہم موت کے منہ میں آ چکے ہیں، اور یہی مسلمانوں کی شان ہے کہ وہ موت کے منہ میں آ کر اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرتے ہیں۔ آپ جذبات سے نکلیں، ہم دشمن کے جال میں آ چکے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔